ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا جد له لا جد له ولا مثل له ولا مثيل له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالی نے نظام دنیا نو اور اس کائنات دے نظام نو اپنے اٹل اور مضبوط قانون اور اصول کے مطابق چلایا ہے۔ اللہ نے جو قانون اور اصول مقرر فرمائے انہوں دے مطابق نظام کائنات قائم ہے اور جاری ہے۔
اللہ دے وضع کیتے ہوئے مقرر کیتے ہوئے اصول اور ضابطے اتنے مستحکم اور اتنے مضبوط ہیں کہ ایک وال دے برابر بھی کوئی عمل، کوئی فعل، کوئی حرکت قانون تو ہٹ کے سرزد نہیں ہوتی۔ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ اللہ نے رات اور دن کا جو نظام مقرر فرمایا ہے، جدن دی ایک کائنات اللہ نے بنائی ہے، اس دن تو چاہ کے آج تک اس رات اور دن دے نظام دے اندر ایک وال دے برابر بھی تبدیلی نہیں آئی۔ موسم اسی طرح چل رہا ہے، دن اور رات دا نظام اسی طرح چل رہا ہے، اور دن اور رات دے اوقات اور گھڑیاں اسی طرح چل رہی ہیں۔ ایک سیکنڈ دے برابر بھی اجے تک فرق نہیں آیا۔ تو ایک گل سمجھ آئی اور ثابت ہوئی کہ اللہ نے جو جو مقرر کیتا ہے قانون تے نظام اور ضابطہ، اس دے اندر تبدیلی نہیں آئی۔ تبدیلی اس وقت آندی ہے جدن آپ وہ تبدیلی پیدا کریں، اور بعض دفعہ خرق عادت خلاف قانون اللہ تبدیلی پیدا کر کے یہ ظاہر کریندا ہے جو مینوں قدرت حاصل ہے، میں آپ اپنے قانونوں تبدیل کراں تا کر سکدا، ورنہ میرے قانون نو بدلن والا کوئی نہیں۔ اللہ نے ایک قانون مقرر کیتا ہے، یا آکھو اللہ نے زمین نو ایک حکم دیتا ہے کہ تائیں حرکت نہیں کرنی، اپنی جگہ تے قائم رہے، اپنی جگہ تے ٹھہری رہے۔ زمین دے اتے جو کچھ بھی انسان کردہ رہے، مگر تائیں جنبش نہیں کرنی، حرکت پیدا نہیں کرنی۔ زمین پئیے سکون تے آرام نال، بندہ تعمیرات کر رہا ہے، فیکٹریاں، کارخانے، کیا کچھ زمین دے اتے عمل کر رہا ہے، مگر زمین حرکت نہیں کرے دی۔ ہاں جدن اللہ آپ حرکت دیندا ہے تو زمین حرکت جا جائے۔ تھوڑی حرکت کرے یا زیادہ حرکت کرے، وہ جتنا رب نو منظور ہوتا ہے حرکت دے کے یہ ثابت کریندا ہے کہ اتنی بڑی زمین دے اگر میں ہلاونا چاہواں تو ہلا لیواں، اس نو روکنا لگا۔ اس واسطے جلے زلزلہ آندا ہے تا اگے پیچھے لوگ آدھے پیرہ نو بڑیاں طاقتاں ہوندیاں، ولیاں نو بڑیاں طاقتاں حاصل ہوندیاں، نبیاں دے پاس بڑیاں طاقتاں ہوندیاں، فلاں بڑی طاقت والا، فلاں بڑی قوت والا، مگر جلے زمین وچ حرکت آندی ہے، زلزلہ آندا ہے، وت ہر کہدی زبان جو اللہ اللہ دے چلدا ہے، اور کسے دی پکار نہیں ہے، اور کہنو کوئی پکار یا سڈے سڈ مریندا ہے، ہر کوئی آتا ہے اللہ تو ہی مہربانی کر، اللہ تو ہی مہربانی۔ کیوں؟ اس واسطے جو یہ تا ہر کہندا زمین تے دل گواہی دیندا ہے، جو زمین جتنی بڑی چیز نو روکن والا بھی اللہ تے اس نو حرکت دین والا ہی۔ بہرحال اللہ نے جڑے قانون مقرر کیتے انہاں وچ تبدیلی پیدا کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے یہ بھی قانون مقرر کیتا ہے
کہ بندہ کوئی بھی مقصد اگر اپنے دل وچ رکھ کے تے اس نو پورا کرن دا ارادہ کردا ہے، جو اے مقصد میرا پورا ہو جائے، اے ضرورت میری پوری ہو جائے، اے حاجت میری پوری ہو جائے، اے مسئلہ میرا حل ہو جائے، تو اپنے مسئلے نو حل کرن واسطے، اپنے مقصد نو پورا کرن واسطے، انسان واسطے اللہ دا اے مقرر کیتا ہویا قانون ہے جو سب تو پہلے انسان واسطے ضروری ہے، جو اس مقصد نو پاون واسطے حرکت اپنے وجود وچ پیدا کرے، کہ کرے حرکت کرے۔ اگر اے چاہتا ہے جو میرا مقصد پورا ہوئے، اگر انسان اے چاہتا ہے جو میرا مسئلہ حل ہوئے، اگر انسان چاہتا ہے جو اے حاجت ضرورت میری پوری ہوئے، تو انسان دے واسطے ضروری ہے جو اس مقصد نو پاون واسطے تے اس مقصد نو پورا کرن واسطے اپنے اندر حرکت پیدا کرے، اس دے حاصل کرن واسطے محنت شروع کرے، اس نو پورا کرن واسطے کوشش کرے۔ جدن انسان حرکت کرے سی تا رب دی طرفوں برکت آسی، جدن انسان محنت کرے سی تا رب دی طرفوں رحمت آسی، جدن انسان کوشش کرے سی تا رب دی طرفوں بخشش آسی۔ اگر انسان چاہے جو میرا مقصد پورا ہوئے، میری ضرورت پوری ہوئے، تے حرکت نہ کرے، کوئی عمل نہ کرے، کوئی کوشش نہ کرے، اس نو حاصل کرنے واسطے اپنے وجود دے اندر حرکت پیدا نہ کرے، تے آکھے بیٹھے پھٹائے میرا مقصد پورا ہو جائے، میری ضرورت پوری ہو جائے، اے کدی نہیں۔ اے رب دا قانون ہے، انسان دے واسطے حرکت کرنی ضروری ہے، اس تو بعد اس حرکت دے ہوتے پھر اللہ نتیجہ مرتب کرے۔ اگر کوئی آکھے جو اللہ نو ساریاں طاقتاں حاصل ہیں، اللہ نو قدرتاں حاصل ہیں، تے اللہ آپ آدھا ہے اوہ کچھ ہوندہ ہے جیڑا میں اللہ کرے نا، بندے دے اختیار کچھ نہیں۔ اگر اس چیز نو مد نظر رکھے تے بندہ آکھے میں تو ہونے تھائی بیٹھا ہاں، نہ حرکت کرنی ہے، نہ محنت کرنی ہے، نہ کوشش کرنی ہے، اللہ آپ جو آدھا ہے سب کچھ کرن والا میں ہاں، میرے اختیار دے اندر ہے سب کچھ، جو چاہدہ میں کرندہ، میری چاہت مرضی تو بغیر ایک پتہ ہی نہیں ہل سکدا۔ اگر اس چیز نو سامنے رکھ کے تے بندہ آکھے میں حرکت نہیں کرنی، ہوں آپے آپ سب کچھ ہو سی، برکتاں بھی آپے آسن، رحمتاں بھی آپے آسن، بخشیشاں بھی آپے آسن، میری روزی دا انتظام بھی خود بخود ہو جاسی، یہ چیز رب دے قانون دے خلاف۔ اللہ دا بندہ پہلے تو حرکت کر، ایک گل ٹھیک ہے جو سب کچھ ہوندہ میری طرف ہوئے، ارادہ میرا پورا ہونا ہے، مرضی میری ہونی ہے، مگر میں اپنے اس نظام کائنات دے قانون دے اندر ایک چیز لکھ چھوڑیے جو پہلے بندہ حرکت کرے سی تا میری برکت آسی، بندہ پہلے محنت کرے سی تا میری رحمت آسی، بندہ پہلے کوشش کرے سی تا میری طرف بخشیش ہو سی۔ اے رب دے قانون دے وچ چیز لکھی۔ اس واسطے اگر کوئی آدھا ہے جو میریاں فصلیں ہوئے، کھیتیاں ہوئے، کنک ہوئے، منجی ہوئے، مونگی ہوئے، سارے باغ تے پھل پھل ہوئے، تو اس دے واسطے اس نے کوشش کرنی چاہیے ہے یا نہیں؟ بغیر کوشش دے کچھ ہی نہیں ہو۔ دل دے وچ بھاوے جتنا یقین پیدا کر کے بھاوے جتنا بھروسہ کرے، جو توکل کرے، مگر اللہ فرماندا ہے کملا ایک گل تا اپنی جگہ دے ٹھیک ہے، جو فصلہ اگاون والا میں، کھیتیاں اگاون والا میں، باغاں نو پھل تے پھل لاون والا میں، سب کچھ کرن والا میں، مگر اے بھی میں اللہ نے قانون بنایا ہے جو پہلے حرکت تو کرے سے تا برکتاں تا میری طرف آزن، تیرے حصے دا کام میں حرکت کرنا، میرے حصے دا کام میں برکت اتارنا، تو اپنی ڈیوٹی پوری کر، میں اپنی ذمہ داری پوری کرے ساں، تیرے حصے میں کام لایا ہے تو حرکت کر، وقت میرے حصے دا کام میں برکت اتارنا، میں اللہ آپ اتار دے ساں۔ یہ دو چیزیں، کوئی مقصد بھی ہے، کوئی کام بھی ہے، انہاں دو چیزیں تو بغیر
نہیں ہونا بندے دی حرکت تے اللہ دی برکت۔ اور تیجی چیز کوئی اس وقت اگر میں آدھا جو میرا گھر خوبصورت ہوئے اور بڑیاں رونقاں تے بہارا ہوئے تو اس دے واسطے میں نے کچھ کوشش کرنی چاہیے۔ میں آکھاں جو میرا بچہ تعلیم یافتہ ہوئے لائق فائق ہوئے اس دے واسطے میں نے کوشش کرنی چاہیے۔ میرا کاروبار بڑا عروج سے ہوئے دکانہ ہوئے کاروبار ہوئے اس دے واسطے بھی میں نے کوشش کرنی ضروری ہے۔ بغیر کوشش دے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اچ قانون بیان لیس للانسان الا ما سعی۔ اللہ کریم فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعی۔ او بندیوں یہ گل اپنے ذہن نشین کر لو، اپنے دل و دماغ دے اندر بٹھا لو، سب کچھ کرن والا تو میں، سب کچھ کرن والا تھا میں، مگر میں قانون بنایا ہے اتنے تائیں میں اللہ کریم بھی نہیں کریندا جتنے تائیں بندہ اپنی حرکت شروع نہیں کریندا۔ اس وقت اللہ فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعی۔ انسان اتنا کچھ میسر آندا ہے، اتنا کچھ حاصل ہوندا ہے جتنی کوشش کریندا ہے۔ تھوڑی کوشش کرے سی تھوڑا اس نو ثمرہ مل سی، زیادہ محنت تے کوشش کرے سی زیادہ اللہ دی طرف انعام تے صلہ عطا ہو سی۔ لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یری۔ جتنی کچھ بندہ کوشش کریندا ہے اللہ کریم فرماندا میرا قانون ہے جو میں اللہ دی کوشش نو ضائع نہیں کریندا، یہ بھی میرا قانون ہے۔ بندہ کوشش کردا رہے نتیجہ کچھ نہ نکلے، اللہ فرماندا ہے چنگی کوشش کرے سی چنگا نتیجہ نکل سی، اگر غلط کوشش کرے سی غلط نتیجہ نکل سی۔ نتیجہ ضرور آونا اس دی محنت تے کوشش دا، ان سعیہ سوف یری، اس دی کوشش دا نتیجہ تے صلہ ضرور اس نو مل کے راسی۔ وان سعیہ سوف یری ثم یجزاہ الجزاء الاوفی۔ اللہ فرماندا ہے دنیا دے اتے بھی میرا ایہو قانون ہے تے آخرت دے بارے چ ایہو قانون ہے۔ دنیا واسطے کوشش کرے ساں تیرا دنیا دے اندر تینوں صلہ مل سی، آخرت دے واسطے کوشش کرے سے آخرت دے وچ صلہ مل سی۔ ان سعیہ سوف یری ثم یجزاہ الجزاء الاوفی۔ جتنی محنت تے کوشش کرے سے پورا صلہ عطا کرے سا، تیری محنت نو ضائع نہیں کرے گا۔ اس وقت جڑے لوگ دنیا واسطے محنت کر رہے ہیں اللہ انہوں نے دنیا وچ عطا کرا، جڑے آخرت دے واسطے محنت کر رہے ہیں اللہ انہوں نے آخرت دے وچ عطا کرے گا۔ محنت ضروری ہے، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی محنت کر رہے ہوتا ہے لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلتا، حرکت کر رہے ہیں مگر برکت نہیں آ رہی، محنت کر رہے ہیں پر رحمت نظر نہیں آ رہی۔ وہ اس واسطے جو اللہ کریم فرماتا ہے میں بعض دفعہ تیری محنت دے نتیجے نو لیٹ کر دینا، اس دے وچ تاخیر پیدا کر دینا۔ کیوں؟ تاکہ تیرا اے بھی عقیدہ پکا رہے جو محنت کرنا میرا کام ہے تے نتیجہ مرتب کرنا اللہ دا کام ہے۔ اگر فوراً محنت تے نتیجہ ظاہر کر دے وہاں ہر ہمیشہ واسطے تیری حرکت تے ہمیشہ لازمی فوری برکت آ جاوے تو تیرا عقیدہ اے بن جاسی جو اے تا سارا کمال میری محنت دے، اے تا سارا کمال میری کوشش دے، اے تا سارا کمال میرے ہنر دے، اے تا سارا کمال میری لیاقت تے قابلیت دے اندر ہے۔ اللہ پاک فرماندا ہے بعض دفعہ بندہ محنت بھی
جلدی کر رہا ہوندا ہے نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا ہوندا، دیر کر دینا نتیجے نکلن دے اندر نتیجہ ضرور نکلدا محنت دا، صلہ ضرور عطا ہوندا ہے محنت دا، مگر بعض دفعہ اس دے اندر دیر ہو جاندی ہے۔ اے ظاہر کرن واسطے جو بندے دا عقیدہ ہوئے جو میری محنت دی وجہ تو یہ نتیجہ نہیں ہے، رب دی رحمت برکت دی وجہ۔ اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائیے جو محنت کر تے نتیجہ رب دے اتے سائے، تے اگر دیر ہو ونجے تو پھر اس دا بھی علاج اللہ دے رسول نے بیان کیتا ہے۔ اللہ دے پاک نبی نے فرمایا جو تو محنت کریندا پہ نتیجہ نہیں پہ ظاہر ہوندا تو اس دے واسطے اس دا علاج ہے جو اللہ کو منگنا شروع کر، اللہ کو دعا کرنا شروع کر دے، آکھ اللہ سائیاں جڑے میڈا واسے کام آئی وہ میں کر چکا ہوں، جڑا تیرے واسے تے اللہ جلدی کر اپنے اس حصے نو پورا کر، میں اپنی محنت کر چکا ہوں، بدلہ تے صلہ تے ہی عطا۔ اللہ دے نبیوں دی تعلیم اور سیرت دی قرآن پاک دا مطالعہ کرو، سب تو زیادہ محنت کیتی ہے اللہ دے نبی، دن رات محنت کی، مگر اللہ دے نبیوں دی محنت مال واسطے نہیں، دولت واسطے نہیں، عزت واسطے نہیں، شہرت واسطے نہیں، لوگوں دی اصلاح کرانے وچ۔ اللہ دے نبیوں نے اللہ دے توحید نو عام کرن واسطے، اللہ دے دین نو عام کرن واسطے محنت کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کتنی محنت کی تھی؟ 950 سال، 950 سال محنت کی، جتنا رب نو منظور آئی اللہ نے اتنا نتیجہ دکھا دیتا۔ اور اسی طرح ہر پیغمبر محنت کر رہے، حتیٰ کہ محنت دے وچ بعض دفعہ اللہ دے نبیوں دے وجود زخمی بھی، اور اللہ نے حکم فرمایا میرا نبی محنت کر دے پیو مگر ہون محنت دا اعلیٰ درجہ اے ہے جو میدان چو اتر کے تے کافراں نال لڑائی کر۔ اللہ دے نبی میدان جائے، پاک وجود نبیاں دے، معصوم تے پاک تے نرم نفیس تے نازک بدن نبیاں دے، انہاں دے تے تیر لگے، تلواراں دے گھاؤ آئے، پیغمبر زخمی ہوئے، پتھر لگے، مگر محنت دے وچ کمی نہیں آؤ، نتیجہ رب تے سٹا ہے۔ حتیٰ کہ ایک موقع تے حضرت موسیٰ علیہ السلام، پچھلے جمعے تے حضرت طالوت دا واقعہ میں ذکر کی تھا، جہاد تے نکلے، اور موسیٰ علیہ السلام نو بھی اللہ نے حکم فرمایا کہ اے میرے موسیٰ پیغمبر اپنی قوم بنی اسرائیل نو جہاد دے واسطے لے کے چلو، قوم عمالقہ نال جنگ کرنی، شام فتح کرنا، مقدس علاقہ مقدس سرزمین، اے شام دی جڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا مسکن رہی ہے، اللہ نے وعدہ کیتا ابراہیم علیہ السلام نال جو میں تیری اولاد نو اے زمین تیری اولاد دے قبضے تسلط دے ساں، مگر شرط ہے جو جڑے تیری تعلیم دے مطابق چل کے زندگی گزارے سے، جیڑی تیری اتباع کرے سے نا انہوں نے تیرا وارث بنا دے ساں۔ اس واسطے میرا وعدہ ہے اے میرے موسیٰ پیغمبر اپنی قوم نو لے کے تے عمالقہ قوم دے مقابلے سے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترددوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے میری قوم دے لوگو، ادخلوا الارض المقدسہ، اے پاک سرزمین شام دی نبیاں دا علاقہ ہے، ہزاراں نبی
جس سرزمین دے اندر مبعوث ہوئے اللہ کریم دا فیصلہ ہے اللہ کریم تھوڑے قبضے دے اندر دیونا چاہتا ہے مگر حرکت کرنا ضروری نکلو میدان ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم اللہ نے فیصلہ کیتا ہے جو اللہ نے تانوں فتح عطا کرنی ہے اے زمین اللہ پاک نے تواڈے قبضے دے اندر ضرور دیونی ہے مگر اللہ دا قانون بھی اے جتنے تئی بندہ حرکت نہ کرے برکت نہیں آوی محنت نہ کرے رحمت نہیں آوی میدان دے اندر اترنا تواڈا کم ہے تے فتح دیونا میرے رب دا کام ہے لا ترتدوا علی ادبارکم خبردار خیال کرنا اگر تیر آون لگے اگر تلواراں چمکیں اگر نیزے تے بھالے نکل آویں تے فوج مقابلے دے اندر آوے گھبراونا نہیں پیچھے دوڑ کے نہیں جانا اگر پیچھے دوڑ پے فتنقلبوا خاسرین پھر خائب و خاسر ہو جاسو ناکام ہو جاسو تہاڈا کم میں ثابت قدم راونا تہاڈا کم ہے صابر راونا تہاڈا کم ہے میدان دے اندر ڈٹا راونا تے اللہ دا کم ہے فتح نال ہمکنار کرنا اللہ دا کم ہے کامیابی عطا کرنا داخل ہو جاؤ سرزمین مقدسہ دے اندر اللہ دا وعدہ ہے جو میں تانوں ضرور کامیاب کرے ساں جلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم دے سامنے اللہ دی طرف یہ حکم پیش کیتا جو اللہ دا حکم ہے میں اپنی مرضی نال نہیں پیادا اس رب دا حکم ہے جس رب نے تانوں فرعون کو نجات دیوائی اپنے دشمن نو اکھیں دے سامنے غرق ہوندا ڈٹھا دیکھو نا انسان جڑا نا شکرا تھی ونجے تا حدوں ٹپ جاندا ہے او قوم جس قوم نے اپنے دشمن فرعون نو اپنے اکھیں دے سامنے غرق ہوندا ویکھیا ہے اللہ کریم نے جنہ واسطے دریا دے اندر 12 رستے بنا دیتے ود جلے میدان دے اندر صحرا دے اندر پہنچے اتھے کھاون دی کوئی چیز نہیں اللہ نے من تے سلوے دا انتظام کیتا خالی میدان صحرا سخت گرمی تے دھوپ دی شدت تے گرمی جلے ستاون لگی بنی اسرائیل نو موسیٰ علیہ السلام نو آدن اے اللہ دے پاک پیغمبر سائے دا انتظام کوئی نہیں کوئی دور دراز تائیں درخت سایہ کوئی نہیں اللہ کو دعا کر اللہ انتظام کرے اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیکم الغمامہ اساں توڑے ہوتے بدلہ دے سائے کر دیتے تے جلے توانو پیاس دی شدت ستاون لگی جلے پیاس توانو لگی موسیٰ علیہ السلام کو آئے قوم دے لو تے آدھنے موسیٰ پیغمبر پیاس تو مردیاں پیمن دا پانی کوئی نہیں اللہ کو دعا کر انتظام کرے اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ پیغمبر جڑا سامنے پتھر ہے اس پتھر دے اتے لاٹھی مارنا تیرا کم ہے تے 12 چشمے جاری کر دیونا میرا کم پتھر جو چشمے اللہ نے پیدا کیتے من تے سلوہ اتاریا دریا وچوں 12 رستے بنائے تے موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے سامنے فرعون غرق کیتا اللہ نے سارے انتظام کیتے اپنی اکھی نال رب دیاں قدرتاں ڈٹھی بیٹھن رب دے معجزے آئے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے وجود تے ظاہر تھے ہوئے کے بیٹھن مگر جلے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم نال اے بھی فرمایا اللہ نے اے تواڈے واسطے لکھ چھوڑی ہے زمین تواڈے نویں لگ چکی ہے مگر شرط رب دی طرفوں نکلنا ضروری ہے میدان جہاد دے اندر نکل سو تو رب دی طرفوں کامیاب ہے کیا دن قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها اے موسیٰ اساں کدی بھی اس سرزمین تے قدم بھی نہیں رکھ سکتے حتیٰ یخرجو منہا حتیٰ کہ اساڑے ونجن تو پہلے او اپنی آبادیاں تے شہر چھوڑ کے نکل ونجن
اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، تے جلے او نکل ویسے تب وقت اسا ضرور ویسے۔ اللہ اللہ، اللہ پاک نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑا زور لایا، بڑا سمجھایا، او میری قوم دے لوگوں رب دے انعام یاد کرو۔ اللہ نے کتنے انعام کیتے، وقت اللہ نے تھوڑے اندر نبی بھیجے، اللہ نے تھوڑے اندر بادشاہ بنائے، تھوڑے اتے انعام کیتے، رب دا وعدہ ہے تھانو فتح مل سی۔ ایک دفعہ اس دے شہر دے دروازے داخل تا تھی، وہ نکلو تو صحیح، رب دا وعدہ ہے۔ قوم آدھی فَذَهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے موسیٰ تو وانتے تیرا رب ونجے تے انہاں لڑائی کرے، اسا نہیں جا سکتے۔ اِنَّا ہَاہُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ پیغمبر اساں تا اتنے تائیں اپنا شہر، اپنی آبادی یا اپنی جگہ چھوڑن تے تیار نہیں، اساں نہیں ہل دے تو جتنے تائیں او مالکہ لے قوم والے لوگ او اپنی آبادیاں تے شہر چھوڑ نہ ونجن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلے مایوس ہو گئے، سمجھا کے تھک گئے، قوم نہیں پیمان لی، آخر کار آکر لگے انی لا املک الا نفسی واخی، اے میرے پروردگار میں اپنا بھی ذمہ وار، اپنے بھائی ہارون دا بھی ذمہ وار، اللہ سائیاں میں بھی جاون واسطے تیار، میرا بھائی ہارون بھی لڑن واسطے تیار، انہوں میں بڑا سمجھایا اے تا حل دے بھی نہیں پہ، یہ تو اپنی جگہ تو نہیں ہل دے۔ انی لا املک الا نفسی واخی ففرق بیننا، اللہ انہاں تے میرے درمیان جدائی پیدا کر دے، میں انہوں سمجھا کے تھک گیا، میری بات نہیں سمجھ دے، یا اللہ میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکا، میں اپنا فرض ادا کر چکا، میرے اللہ میری یہ گل منن تے تیار نہیں، یہ تو چاہویں تو میرے تے انہاں دے درمیان جدائی پیدا کر۔ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ پیغمبر میں تا چاہتا ہوں جو کچھ حرکت کریں میں انہوں انہاں بنال نواز دے، انہاں دے اتے نعمتانیاں بارش برسا دے، مگر جو حرکت بھی نہ کرے اس جیہ بدبخت بد نصیب کوئی نہیں۔ اور میرا بھی اعلان تے فیصلہ سن، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ میرا اعلان بھی سن میرے موسیٰ پیغمبر، انہا محرمۃ علیہم، میں بھی وہ شام دی سرزمین، نعمت والی سرزمین، پھلاں تے فروٹاں والی سرزمین، میں بھی 40 سال انہاں دے اتے حرام کر چھوڑی۔ یہ بھی ہوں 40 سال تائیں اسے جنگل تے صحرا دے وچ پھر دے راسن سرگرداں، انہوں کدی بھی شہر تے اس شام دی سرزمین دے اتے جانا نصیب نہ ہو سی۔ اللہ نے انہاں واسطے او علاقے حرام کر دیتے، شام دی فتح حرام کر دیتی، اور نعمتاں تے انعام اپنے حرام کر دیتے۔ کیوں؟ اس واسطے جو انہاں بزدلی بھی کھائی، رب دے حکم نو کانڈے کھائی، اللہ دے نبی دے فرمان دی گستاخی توہین تے نافرمانی کی تھی، اللہ نے نحوست دے طور تے انہاں تے ذلت تاری کر۔ یہ رب دا قانون آندا ہے، جلے قوم بہ ونجے نا بزدل تھی کہ ہتھیار سٹ گھتے بزدل ہو جائے، نبیاں دی سیرت نو چھوڑ دے وے، نبیاں دے فرمان نو پسے پس ڈال دے وے، تو پھر وزیر بدل دے راوین، بادشاہ بدل دے راوین، حکومتاں بدل دیا راوین، مگر او بد نصیبی اور او بد قسمتی اور او نحوست قوم کو کدی دور نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے رب دا قانون ہے قرآن پاک دے اندر، اللہ فرماندا ہے حرکت کرے سو تو برکت آسی، محنت کرے سو تو رحمت آسی، کوشش کرے سو تو رب دی بخشش ہو سی۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام ہے، خود محمد سونے دا حال لے
نبی پاک دا اللہ دے رسول میدان بدر وچ پہنچ چکے. کتھے؟ میدان بدر. صبح لڑائی شروع ہو بڑی ہے، جنگ ہو بڑی ہے، حق تے باطل دے درمیان مارکا ہو بڑا ہے. اور لشکر اگر ڈٹھے ونجن مسلمان 313 تے کافر 1000، 3 گنا لشکر دی تعداد زیادہ، اسلحہ تا بے حساب ہے. مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات نو اپنے خیمے دے اندر ستے نہیں، ساری رات رب دی عبادت وچ گزاری. او عریش تے چھپر خیمہ اچھی جگہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے صحابہ کرام نے بنایا جو اللہ دے پاک رسول اتھے تشریف رکھسن. نبی پاک ساری رات روندیاں تے رب کولوں منگدیاں گزاری، کدی رکوع وچ، کدی سجدے وچ، کدی قیام وچ. رات دا کافی حصہ گزر گیا، رات گزرن دے قریب آئی، محمد سونے نے ہاتھ اٹھایا اپنے رب دے سامنے، دعا کر دیں اللہ اپنا وعدہ پورا فرما. اللہ تائیں وعدہ کیتا ہے میرا محمد سونا میں تینوں ناکام تے رسوا نہ کرے ساں. آج یہ مٹھی بھر جماعت 313 مخلص موحد مسلمان تائیں ایک رب دی عبادت کرن والے میں انہوں پڑھایا لکھایا محنت کیتی اور پھر اے میدان دے اندر آ چکے نہیں. اللہ ہن تو جان تے اے جانے. مگر اتنا میں نو نظر پہ آندائی اللہم ان تہلک حاضر العصابت من اہل الاسلام لا تعبد. اللہ مٹھی بھر جماعت جڑی میدان بدر دے اندر اتر چکی آئی اگر آج ہلاک ہو گئی، اس میدان دے اندر ہار گئے، شکست خوردہ ہو گئے، انہوں نے ٹکڑے کر دیتے گئے، انہوں نے ختم کر دیتا گیا. اللہ لا توبت و تے اکیلے خدا دی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوئی. اللہ کتنی عاجزی دے کلمات ہیں. سجدے کر کر کے، رکوع کر کر کے، قیام کر کر کے، رب دیاں حمداں تے تعریفاں کر کر کے آخر دے اندر دعا کیڑی کیتی ہے اللہ اپنے وعدے نو پورا فرما. انہاں کافراں نو شکست دے، ایمان والا نو فتح عطا فرما. تے اج اگر ایمان والے میدان بدر دے اندر مارے گئے اللہ لا توبد تے رب دی عبادت کرنے والا قیامت تک کوئی نہیں آنا. حضرت ابو بکر صدیق کھلوتے محمد پاک دے نال پہرے دار. قربان جاواں ابو بکر صدیق تو کیا کہنے صدیق تیرے. کوئی جگہ ایسی نہیں، کوئی مشکل وقت ایسا نہیں، کوئی مشکل موقع محمد پاک دے ایسا نہیں آیا جو ابو بکر صدیق نال. غار ہوئے تنال ابو بکر ہے، جو ہجرت دا سفر ہوئے تنال ابو بکر ہے، جو بدر دا میدان ہوئے تا ابو بکر ہے، جو رات دا موقع ہوئے تاریکیاں دے اندر محمد سونا اللہ کو دعائیں پیا کرندہ ہوئے ابو بکر صدیق نال. پہلے توے دے رہے اللہ دے پاک پیغمبر کدی قیام وچ، کدی رکوع وچ، کدی سجدے وچ وت رو رو کے اللہ دے سامنے دعا پائے کرندے. اتنی عاجزی نال، اتنی انکساری نال آخر کار نبی پاک نے اتنا الہات عاجزی کیتی ہے جو محمد سونے دے وجود دے اتے حرکت اتنی پیدا ہوئی ہے جو آپ دے کندے اتے چادر مبارک ہے وہ بار بار زمین تے ڈھان دی ہے. وت ابو بکر صدیق چاہ کے کندے دے اتے رکھ دین وت زیادہ الہات دی صورت دے اندر چادر زمین تے گر جاندی ہے. ابو بکر صدیق آکھن لگے اے اللہ دے پاک پیغمبر ہن بس کرو اللہ تانوں کدی ناکام نہیں کرو لگا. اللہ تاری دعا نو کدی بھی واپس نہیں کرے گا. اللہ دے رسول بس کر رہے ہو جلے اے گل کیتی ابو بکر صدیق نے محمد الرسول اللہ نظر اٹھا کے ابو بکر صدیق دے چہرے ہوئے کیا. ابو بکر صدیق دا چہرہ بھی بڑا پریشان ہے. محمد سونے دی عاجزی ویکھ کے، محمد پاک دیاں دعائیں ویکھ کے ابو بکر صدیق بھی افسردہ کھلوتا ہے، بڑا پریشان کھلوتا ہے. محمد پاک نے ابو بکر صدیق دی
پریشانی ڈٹھی تو ابو بکر صدیق نو آکھن لگے ابو بکر آج تائیں او غار والا بدلہ ویڑا چھوڑا ہے غار والا بدلہ غار دے اندر تو مینوں تسلی دتی آئی ہاں غار دے اندر میں تینوں تسلی دتی آئی تے آج تو مینوں تسلی دے چھوڑی ایک کہنوں آکھیا حضرت ابو بکر حالانکہ محمد سونے دا رتبہ تے شان تا اتنا بلند ہے جو کون ہے جڑا امت دے وچوں کوئی محمد سونے نو تسلی دے محمد پاک دا اپنا ایمان تے توکل تا اتنا اعلیٰ تے عرفہ ہے جو کسی دی گنجائش ہی نہیں تسلی دے دی مگر ابو بکر صدیق نو اے جملے اس واسطے آکھے تاکہ ابو بکر صدیق دی پریشانی بھی دور ہو جائے خوش ہو جائے میرا ابو بکر فرمایا ابو بکر تل کا بھی تل کا آج تے او بدلہ لا لیا آج او بدلہ ختم ہو گیا اتھے میں تینوں تسلی دیتی آج اتھے تے میں نے تسلی دی تو مقصد یہ ہے جو اللہ دے رسولہ نو بھی میدان اترنا پیا تلوار اٹھاونی پئی گھوڑا تے سواری کرنی پئی سفر دیاں صعوبتاں برداشت کرنیاں پیاں اپنے وجود نو لو لہان تے زخمی کراونا پیا حتیٰ کہ غزوہ احد دے اندر نبی پاک دے دند مبارک بھی شہید ہوئے تے محمد پاک دے سر پاک دے اندر خود دیاں کڑیاں پہ وسط ہو گئیاں او چھلے لوہے والے آپ دے سر دے اندر کھب گئے خون دے فوارے شروع ہو گئے تے صحابی نے ڈنڈا نال چھکیا انہاں کڑیاں تے پھر چٹائی ساڑ کے اس دی سوا دے نال او زخم نبی پاک دا بھریا تا خون بند ہویا اتنیاں تکلیفاں اللہ دے پاک رسولہ نے اٹھائیاں اللہ دے رستے دے اندر دین دی خاطر جی اگر محنت کرنا ضروری نہ ہوندی حرکت کرنا ضروری نہ ہوندی تو اللہ اپنے نبی نو آندا میرا سونا تو تا ساری کائنات دا فخر جو ہے ساری دنیا دا سید جو ہے سارے نبیان دا امام جو ہے میں تینوں تکلیف نہیں دیونا چاہتا میرا سونا مدینے چ بیٹھا رہے فتح آپے ہوندی راسی یہ جو نہیں فرمایا بلکہ نبی پاک نو بھی یہ تکلیف اٹھاونی پئی اس واسطے اللہ نے اپنے قانون نو یہ ثابت کیتا ہے جو اللہ دا قانون ہے جب تک کہ بندہ محنت حرکت نہ کرے اللہ دی طرف برکت نہیں آئی اس واسطے آج ساڈا حال جڑا ہے اس سے بھی بندہ تھوڑا اگر نظر پائے تو میں سمجھنا ساڈا حال وہ بنی اسرائیل والا پہ بنتا ہے اسادے آپ فتح ہو دیا نا ہندوستان ہی فتح ہو جائے اسانو ایک میزائل ہی نہ چلاونا پڑے کشمیر فتح ہو جائے جی امریکہ فتح ہو جائے اسرائیل فتح ہو جائے فلسطین آزاد ہو جائے مگر سانو کچھ بھی نہ کرنا انہیں آدھے نا کچھ بھی نہ کرنا پوے کافران دے خلاف کوئی قدم ہی سانو نہ اٹھاونا پوے نہ امریکہ ناراض تھی وے نہ اسرائیل ناراض تھی وے نہ کوئی اور دوجا تریجا ملک ناراض ہوئے کشمیر ہی آزاد تھی ونجے فلسطین ہی آزاد ہو جائے تے اساں بھی خوشحال ہو جاں این خیال نستو محال نستو جنون یہ رب دا قانون ہے اللہ اپنے نبیوں نو میدان وچ کھڑدا ہے نکل سو تک کامیابی مل سے نے موسیٰ کلیم اللہ جیسا پیغمبر جنہ دا سپہ سالار ہوئے جنہ دا جردیل ہوئے جنہ دا امام تے پیشوا ہوئے تے اللہ فرماویا میرا موسیٰ انہاں نو کڈھن دی لوڑ کانی تے جیا سپہ سالار تے امیر جتے ہوئے اس قوم نو جہاد کرن دی کیا ضرورت ہے خود بخود اللہ کے فتح ہو جازن اللہ فرمایا نا میرا موسیٰ پیغمبر جرنیل تو سے سپہ سالار تو سے تو بھی ہاتھ تلوار گھن سے تیری قوم بھی ہاتھ تلوار لے سی تا شام فتح ہو سی انہیں فتح نہیں
دعائیں کریں دے رہا ہاں دعا ہے ضرور مگر کوشش تے بعد ہے حرکت دے بعد ہے حرکت کرے سے تے وقت رب کو دعا کرے سے جی محمد سونے نے حرکت کیتی وقت رب کو دعا کیتی اللہ فرماتا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم تساں فریاد کیتی میں تمہاری فریاد نو قبول کیتا میں آکھا میرا پیغمبر محمد الرسول اللہ ہن تو آپ دس کتنے نوری فوجی اتاراں کتنے دی لوڑ ہے 3000 اتار دے وہاں 5000 اتار دے وہاں چلو اے نقد انی ممدکم بألف من الملائکت مردفین اے 1000 فرشتان دی فوج آندی پئی نے مگر انہاں لڑنا شڑنا کوئی نہیں جو تساں آکھو بھائی اساں بہرا تھا تے یہ آپ جنگ کرے سے اللہ فرماندا ہے ہاتھ تلواراں وت وی تھانوں اٹھاونیاں پوسن تیر بھی تھانوں چلاونے پوسن میدان دے اندر اترنا تانوں پوسی اے میں فرشتے پہ اتارنا تواڈے دل مضبوط کرن واسطے تے کافراں دے دل کمزور کرن واسطے ما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن بہ قلوبکم ومن نصر الا من عند اللہ انہاں دا اترنا اے رب دی نصرت دی دلیل ضرور ہے یہ اللہ دی نصرت آندی پئی ہے تاکہ تواڈے دل مضبوط ہو جاویں کافر مرعوب ہو جاویں مگر اے یاد رکھو فتح تے کامیابی ماتی رب دی طرفوں ہوئے آدن جی دعا کرو احتجاج کرو جلوس کڈو تقریراں کرو کانفرنس کر کے نبی سونے دی فلانا ملک والے توہین کر دیتی ہے گستاخی کر دیتی نے میں آدھا یہ گل کرنا بھی سارے ایمان دے زیرو ہون دی دلیل اپنے ملک چ احتجاج دا کی تک بندا اپنے ملک اپنے عوام نو سناؤ جو سارے نبی دی فلانے توہین کی گل نہیں کرنا انہوں نے خلاف کو قدم اٹھاؤ راست قدم اٹھاؤ جو انہوں نے سمجھ آ جائے جو مسلمان ہاں جی انجے نہیں اپنے نبی دی خاطر جان دیون واسطے تیار ہیں اپنے وسائل قربان کرنے واسطے تیار ہیں آپ بخت مرن واسطے تیار ہیں سب ملک بیکاٹ کر جاویں مگر مسلمان اپنے نبی دی حرمت تے آنچ نہیں آوے احتجاج کرو یہ تنیا عوام بھی بھولی بیچاری دا منہ بند کرنا ہویا بھائی اساں جی احتجاج کر چھوڑا نبی سونے دی عزت دے حق کی گل کوئی بار کے دعا کرو اللہ کریم آپ ہی کوئی بہتر فیصلہ فرمائے مہنگائی دے حالات تو آپ دے پڑے جو ہن اساں مولوی لوگ کہ وزیر اعظم دے خلاف کئی گل کراں تو آپ ناراض تھی رہے جو ساری پارٹی دے خلاف استاد گل چکی تھی تو جانو تے تھوڑے سیاسی لیڈر جانے اساں دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ تو آپ ہی بہتر انتظام کر اس قوم دی مت ماری جا چکی ہے اے قوم بالکل بے شعور ہے اجے تائیں بھی اے پارٹی بازی دا شکار ہیں آدنا ساڈا لیڈر زندہ باد دو جاتا ہے میرا لیڈر زندہ باد انہاں تباہی مچا دیتی ملک دے اندر وقت بھی انہاں اپنے لیڈروں چھوڑیا واتی جان اے آدن ہون بھاویں ڈیزل 1000 روپے لیٹر ہو ونجے نا میں تو نواز شریف نے ووٹ دیونا ہی دیا نواز شریف نے میں نہیں چاہنا دو جاتا ہے بھاویں 2000 دا لیٹر ہوئے میں عمران نو ووٹ دیونا ہی دیونا لکھ لعنت ہے تمہاری سوچ ہوتے جس قوم دی اے سوچ ہوئے وہ قوم ترقی کر سکتی بولو یار ناراض نہیں تھی ہے ناراض تھی تو تک کرے بہرحال گل کھری تے سچی نے اے سب دھوکے باز ہیں اے سب چکر باز ہیں ہر اپنی پارٹی نو بچاون دی فکر ہے چے اپنی سیاست نو بچاون دی فکر ہے چے اگر تواڈی فکر ہوندی تا 75 سال ملک پاکستان نو بڑے ہو گئے اج یہ حال نہ ہوندا قرضہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے دن بدن بڑھتا ہن انہاں دا کارنامہ کہ جو انہاں دی وڈی کامیابی یہ ہے جو اے انہاں کولوں قرضہ گھن گھنے وڈی کامیابی بڑی کامیاب حکومت ہے جو انہاں IMF کولوں قرضہ گھن گھندا ہے بڑے کام
واہ بھائی واہ. ہن اج کل ملک دی حالت اتھے آ پہنچی ہے کہ جیڑی حکومت زیادہ تو زیادہ قرضہ گھن گھنے اوہا کامیاب تے نتیجہ تساں آپ ڈٹھی بیٹھے ہو. بہرحال حال ساڈا اپنا خراب ہے. یہ سارے اپنے کرتوت ہیں سارے اپنے عمل ہیں جڑے سامنے آندے پین. سانو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. جدن ساری اصلاح ہو گئی انشاءاللہ بات سارے اتنے حکمران بھی انہیں ہار حاصل جی میں افغانستان آئے. انہیں محنت کی تھی، جہاد کیتا ہے، لڑائیاں لڑیاں، قربانیاں دیتیاں. بغیر قربانیاں دے یہ چیزاں حاصل نہیں ہوندیاں. اللہ عمل کی توفیق دے. عابداً عامراً عالماً کاملاً قائدا احسن الورى اجدل الورى نظمن الورى اجمل الورى اكمل الكائنات مسعودا ومحبوبا دليلا كميلا أذيلا سجيلا وكيلا دليلا بوحدة رب جليل إله